انشورنس ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو انشورنس لگتا ہے کیا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، انشورنس کی جتنی قسمیں ہیں، لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، جی ٹرانسپورٹ انشورنس، اسی طریقے سے سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو انشورنس، جی یہ جتنی قسمیں ہیں علماء نے سارے انشورنس کو جائز نہیں قرار دیا۔ اس کا دو سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ڈیل کرتا ہے کمپنی کے ساتھ، اگر میں بیمار ہو گیا تو جو بھی خرچ ہوگا وہ کمپنی برداشت کرے گی، لیکن مجھے ماہانہ اتنا پیسے دینا ہوگا۔ میڈیکل انشورنس یا لائف انشورنس جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد مجھے اتنا پیسے میرے وارثین کو دیا جائے اور میں ماہانہ اتنا پیسے دوں گا۔ آدمی کب مرے گا کس کو معلوم؟ انشورنس ہوتا ہے 2 لاکھ کا، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ 20,000 روپے جمع کرنے کے بعد مر جائے، اور کمپنی جو ہے 2 لاکھ روپے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے کیا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے دیتے تک وہ زندہ رہے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈیلنگ ہے ان نون ڈیلنگ ہے، معلوم نہیں۔ اسلام میں ان نون ڈیلنگ جائز نہیں۔ یہ میرے سامنے فون ہے، یہ فون اتنے روپے کا ہے، چاہے میں 50 روپے بولوں یا 5,000 روپے بولوں، 50 روپے پہ یہ فون لیجئے، 5,000 روپے پہ فون لیجئے، سامنے فون ہے اور قیمت ہے، دو چیزیں آمنے سامنے ہیں، دونوں کلیئر ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی بیمار، پتہ نہیں کتنا خرچ آئے گا، اس کی زندگی پر ہو سکتا ہے کہ بیماری نہ پڑے، اور پڑے تو بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی خرچہ ہے۔ تو ان نون ڈیلنگ اسلام میں جائز نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انشورنس میں ان نون ڈیلنگ ہے اور اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا، حرام، کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، انشورنس جس کے لیے حرام ہے اسلام میں، وہ ہے انٹرسٹ، سود۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کسی بھی جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے برابر نہیں کہا گیا سوائے سود کے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے برابر اس کو شمار کیا گیا۔ تو سود کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ ان دو سبب کی بنا پر علماء کرام نے انشورنس کے ساری قسموں کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف یہ قسم ویلفیئر انشورنس، ویلفیئر انشورنس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے موقع پر لوگ جمع کر رہے ہیں، ایک بیت المال کی طرف، جیسا کچھ لوگ ویلفیئر کا ایک ڈبہ جمع کر رہے ہیں، کچھ لوگ مل کر کہ بھئی اگر ہمارے خاندان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے، ضرورت پڑ جائے تو یہ پیسہ اس کو دیں گے۔ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریٹرن آنا ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے دیا اور ختم۔ تو اس کو ویلفیئر انشورنس کہتے ہیں۔ الضمان الاجتماعی، یہ چیز جائز ہے، التأمین الاجتماعی، یہ چیز جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اب بعض چیزیں ہیں، چونکہ ہندوستان ایک غیر مسلم حکومت ہے جہاں شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، بعض موقع پر بعض قانون ہوتے ہیں کہ آپ انشورنس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 2 ویلر چلانی ہے تو انشورنس کرنا چاہیے، 4 ویلر چلانی ہے تو انشورنس کرنا چاہیے، اس کے بغیر آپ 4 ویلر چلا نہیں سکتے، پر آپ کو لائسنس نہیں دیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی۔ تو اب کیا کریں؟ اس میں جتنا کم ہو سکتا ہے منیمم انشورنس، اس انشورنس میں چونکہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ انشورنس آپ لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے۔ سیم اسی طریقے سے بزنس میں بھی ہے کہ اگر آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس انشورنس کے، تو آپ مجبوری کی حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے منیمم ہے، مثال کے طور پر 2 ویلر کی انشورنس ہم بھرتے ہیں، لیکن
تھرڈ پارٹی کی بنتے ہیں جس میں کچھ نہیں ملتا ہے, صرف لائسنس ملتا ہے, روڈ لائسنس, فرسٹ پارٹی یا سیکنڈ پارٹی کی نہیں بلکہ تھرڈ پارٹی کی, تاکہ ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے. ایک مجبوری ہے, اس کے بغیر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. تو اسی طریقے سے اگر بزنس میں بھی, تجارت میں بھی منیمم جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سود اور جو بھی باطل مال ہے اس کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے.